نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ترى لمتحابین مثل النکاح صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باباد مت علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیّب و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اب اس میں بعض مترجمین نے یہ بھی کہا کہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، جیسی محبت نکاح میں ہوتی ہے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی۔ جیسی محبت نکاح میں ہوتی ہے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی۔ گزشتہ جمعۃ مبارک پہ بھی میں نے کچھ باتیں بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں میاں اور بیوی کے حقوق، بالخصوص بیوی کے حقوق سے متعلق کی تھی۔ آج بھی بات اسی موضوع پہ آگے بڑھانے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لیے رہنمائی فرماتے ہیں، تعلیمات مرحمت فرماتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں کو جان کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا اور ایک بیٹی ہے اپنے والدین کی۔ نکاح کے بندھن میں بندھے نکاح نے
ان دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی، ایسی الفت مودت پیدا کر دی کہ پھر ان دونوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میاں اور بیوی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جیسی محبت نکاح میں رکھی گئی ہے ویسی محبت کسی اور شے میں نہیں دیکھی گئی۔ ٹھیک؟ اور اسی رشتے کو، اسی تعلق کو اللہ رب العزت نے جس بلیغ انداز میں بیان کر دیا، اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا میاں اور بیوی کے رشتے کو بیان کیا جا سکے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں نکاح کا بندھن بن جائے اس میں الفت، محبت، رحمت، مودت یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ایک چیز کا احساس لازماً ہونا چاہیے کہ وہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اظہار و قربانی کا جذبہ بھی رکھے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی رکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دونوں کی نسبت میاں اور بیوی ان دونوں کے لیے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر ان میں تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو ممکن ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو، بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز کمی کی ہے، نقص کی ہے، کمزوری کی ہے تو تم دیکھو تمہاری پسندیدہ چیز بھی اس میں کچھ ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی ساری خوبیوں کے ساتھ اور ساری کمزوریوں کے ساتھ سے قبول کیا جاتا ہے۔ کائنات ارضی و سماوی میں اللہ کے رسول اور نبی ان کے سوا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہو سکتا جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ لہذا ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جہاں کسی میں کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں ان پسندیدہ چیزوں کو آپ قبول کرتے ہیں تو کچھ کمیاں ہوں گی، انہیں بھی قبول کرو۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں اگر آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی، ہے یہ نہیں بات؟ مرد یہ سوچے نہیں میری بیوی میں یہ خرابی ہے تو یہ جھوٹ ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو آپ میں بھی کمی ہوگی۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مثال ہے۔ اگر یہ دونوں پہیے برابر ہوں تو گاڑی سیدھی چلتی رہتی ہے، گاڑی سیدھی چلتی رہتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔
اور اگر گاڑی کے دونوں پہیے برابر نہ ہوں، ایک پہیہ چھوٹا دوسرا پہیہ بڑا، تو پھر گاڑی گھومتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، منزل تک نہیں پہنچاتی، منزل تک نہیں پہنچاتی۔ منزل تک پہنچنا ہے تو اس کا سیدھا اور سادہ راستہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا کرے، دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، ایسا کام نہ کریں جو اس کے ساتھی کو ناگوار ہو، تو معاملہ سیدھا چلتا رہے گا۔ اور اگر خامد یہ سمجھے میں گھر کا سربراہ ہوں، میری چلے گی اور ایسا ہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، اور بیوی کہے اچھا انج ہے، تو پھر انج میں بھی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا رسول کی زندہ۔ اب نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اب تیروں نہیں پتا نعرہ کتنے لانا کتنے نہیں لانا۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ حسن کی تو ہے نا، خوبصورتی کی تو ہے، ٹھیک؟ بہرحال تو سمجھنا کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، تو معاملات سیدھے چلتے رہیں، گھر جنت نظیر ہوگا، گھر جنت نظیر ہوگا۔ اور اگر ایک دوسرے کے لیے اظہار و قربانی کا جذبہ نہ رہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا لحاظ نہ رکھا جائے، گھر میں اپنی داد بٹھانے کا سلسلہ چلتا رہے، خاوند اپنا روب و دبدبا اور اپنا فیصلہ ٹھونسے، بیوی اس کے خلاف کرے، گھر کی گاڑی کیسے چلے گی؟ مسائل پیدا ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ لہذا پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا گھر کو جنت بنائے گا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا گھر کو جنت بنائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر سیدھی بات ہے، گھر تو چلتا رہے گا مگر آوازیں بھی آتی رہیں گی۔ کہتے ہیں جہاں برتن پڑے ہوں تو برتن ٹکراتے بھی رہتے ہیں، برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر برتن اپنی اپنی جگہ پہ رہے تو مسئلہ کوئی نہیں تو مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر زندگی بیلنس ہے تو معاملات پیدا نہیں ہوں گے۔ اب اگلی بات آ گئی، بیوی اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اگر اپنے خامد کی پسند ناپسند کا لحاظ رکھے۔ خامد گھر آئے ہنستے ہوئے کھلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرنے والی، خامد کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اور آپ جو شادی شدہ ہے وہ یہ جانتے ہیں، ایک بیوی کا یہ نظام ہے، اس سے پہلے والدین ہیں اور بیوی کے بعد چھوٹے بچے، تھکے ہارے دن بھر کی محنت مزدوری کر کے گھر پہنچے، دروازے پہ آئے ہیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ ہنستے ہوئے استقبال کریں، پاپا آگے، اتنا ہی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ تھکے آ رہے ہیں، وہ آ کے آپ کے ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں، آپ انہیں چوم لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کی خوشی دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سچ بتانا ہے، اترتی کہ نہیں اترتی؟ جی، ذہن جو بہت زیادہ بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیا ہلکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے
فطرت میں چیزیں رکھی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، مرد اپنی طاقت بٹھانے کے لیے کچھ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ حالات کی نوعیت دیگر گوں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت برا شخص ہے، بلکہ شر الناس ہے. کون؟ جو گھر میں آئے اس کی بیوی دبک جائے، بچے بھاگ جائیں، غلام وہ بھی سہم جائیں کہ اب گھر کا مالک آ گیا، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ گھر سے باہر جائے سب خوش ہو جائیں، کھیل کود شروع کر دیں. کیا ہوا؟ آفت آئی تھی چلی گئی، آفت آئی تھی چلی گئی. اگر گھر کا سربراہ وہ مرد ایسا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا مرد قرار دیا. وہ اچھا مرد، اچھا خامد، اچھا گھر کا سربراہ نہیں ہے. اچھا کون ہے؟ جو گھر میں آئے بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش. اور اگر کوئی چیز وہ لے کر آتے ہیں، کوئی پھل لے آئے، کوئی مٹھائی لے آئے، کوئی بسکٹ لے آئے، بلکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے کہ جمعے کے دن مرد اپنے گھر والوں کے لیے فلودہ بنائے، گھر والوں کے لیے فلودہ بنائے. اور پرانا ایک بات پڑا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول، آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ خامد جمعے کے روز جب جمعہ پڑھ کے واپس جائے تو بازار سے فلودہ خرید کے گھر والوں کو لے کے جائے. فلودہ سب کو پسند ہوتا ہے، شوگر والے بھی کھا لیتے ہیں، بچے یا باقی تو سب کھائیں گے، شوگر والے بھی بڑی خوشی سے کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو پسندیدہ چیز بتائیں. تو جمعے کے روز گھر والوں کے لیے معمول سے ہٹ کر کچھ اہتمام کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری کا حصہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمان احسنہم خلقا والطفہم باہلہ. فرمایا ایمان والوں میں سے اس کا ایمان زیادہ مکمل ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، لطف و کرم سے پیش آتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. یہ تو وہی حدیث کا حصہ آ گیا. آگے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. اور اپنے گھر والوں کے لیے لطف و کرم کرنے والا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں تم سے بھی زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. کیا کریں؟ ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. وانا خیرکم لأہلی. اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر. آگے جملے سننے والے ہیں، بڑی توجہ چاہیے. ارشاد فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لعین. فرمایا کہ عورتوں کی عزت وہی کرتا ہے جو کریم ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، اور عورتوں کی تذلیل وہی کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ بولو یار. اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرنے والا تو کریم ہو جائے. وہ کیا ہو جائے؟ کریم. اپنے گھر والوں کی عزت کرے، انہیں احترام دے، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھے.
وہ زندگی کا ساتھی ہے. اس نے آپ کے گھر کو گھر بنایا. یاد رکھیں عورت کے بغیر گھر نہیں بنتا. پنجابی کہتے ہیں چھڑیاں ڈیرا ہی لینا. گھر کو گھر عورت بناتی ہے. گھر جنت عورت سے بنتا ہے. اور اگر عورت کو ہی مرد خوش نہ رکھ سکے, اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکے, تو پھر کیا کرے گا؟ تو کیا فرمایا؟ ما اکرم النساء الا کریم. جو کریم ہے, جو اچھا ہے, وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے. ولا اہانہن الا لئیم. اور جو کمینہ ہے وہ عورتوں کی تذلیل کرتا ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے, ہم عزت دار ہیں یا ہمارا رویہ دوسری طرف جانے والا ہے. جہاں جہاں کچھ ایسا ہے میں گزارش کروں گا, ادباً گزارش کروں گا, آج ہی اپنے مزاج کو محبت والا بنا لیں, گھر والوں کی پسند والا بنا لیں. جو چیز آپ کی بیوی کو پسند ہے, آج گھر میں اسی چیز کا اہتمام کر لیں. دیکھیں وہ کچھ ہوتے کہ نہیں ہوتے. آپ کا گھر جس میں ذہنی طور پر تناؤ رہتا ہے, ایک دوسرے سے دوری رہتی ہے, اس میں کمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یوں آئے, کوئی دیر نہیں لگے گی. بس یہ سمجھ لیں کہ میری بیوی میری زندگی کی ساتھی ہے. میں حاکم نہیں ہوں, میں حاکم نہیں ہوں, بلکہ گھر کے بنانے میں اس کا شراکت دار ہوں. گھر کو گھر بیوی نے بنایا ہے, اس کی ضروریات, گھر کی کفالت وہ میری ذمہ داری ہے. میں اس کی پسند کا خیال رکھوں, وہ میری پسند کا خیال رکھے. میں اسے عزت دوں, اسے احترام دوں, مجھے عزت ملے, احترام ملے. اور یہ بات نشین کر لیں, ایک یونیورسل ٹروتھ کی صورت ہے. میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں, آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں. آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں. دیکھیں لوگ عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب ہر جگہ لوگوں پر تنقید کرنی ہے, اس کی 100 میں سے 90 اچھائیاں نہیں دیکھنی, 90 خوبیاں نہیں دیکھنی, وہ جو 5-10 اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں, بس اسی کو ڈسکس کرتے رہنا, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. تو پھر سیدھی بات یہ ہے, وہ مثال حکامہ دیتے ہیں, جو شہد کی مکھی ہے نا, شہد کی مکھی وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. اور پھول اس پودے کا خوبصورت ترین حصہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. شہد کی مکھی شہد اس کا رس چوستی ہے, اللہ کا نظام, اس کے پیٹ میں وہ پروسیس ہوتا ہے, اور پھر وہ شہد بن کر باہر آتا ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے. وہ کیا ہے؟ شفا. کیوں؟ وہ پھولوں کا رس. اور ایک مکھی ایک قطرہ رس بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پھولوں کا رس چوستی ہے. پھر جا کے ایک قطرہ آپ کے لیے شہد کا بنتا ہے. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پودے کے خوبصورت ترین حصے. اور جو دوسری مکھی ہے, آپ دیکھ لیں, سارا جسم ہے, جہاں زخم ہوگا سارا جسم ہے, ایک تو وہ گندگی پہ بیٹھے گی, ایک تو وہ گندگی پہ بیٹھے گی. کبھی پھولوں پہ آپ نے اس گندی مکھی کو نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کہاں بیٹھتی ہے؟ یا گندگی پر, یا اگر آپ اپنے حوالے سے کو تجربہ کرتے ہیں, دیکھتے مشاہدہ ہے ویسے تو,
کہ جسم میں اگر کہیں کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، کوئی زخم ہوا ہے، کہیں پیپ پڑی ہے، تو وہ مکھی وہاں آ کے بیٹھتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اسے باقی سارا جسم پسند نہیں ہوتا، اسے وہ زخم والی جگہ پسند ہوتی ہے۔ بس یہ مثال اگر سمجھ لیں تو خاوند بیوی کی خوبیاں دیکھے، اس کی اچھائیاں دیکھے، اس کی کمیاں کوتاہیاں، کوئی کوتاہی، اس کو نظر انداز کر دے، گھر اچھا رہے گا۔ بیوی اپنے خاوند کی خوبیاں دیکھے، اس میں جو پسندیدہ امور ہیں ان کو دیکھے، نظر ان پر رکھے، گھر چلتا رہے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر اپنی داغ جمانے کی کوشش نہ کرے، ایک دوسرے پر اپنا اختیار نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے، مشاورت سے اپنے معاملہ چلا لے۔ پھر جو درست رائے ہے اپنے حالات کے موافق، جو درست رائے ہے اس پر اتفاق کر لیں، گھر چلتا رہے گا، گھر جنت بنے گا، جنت نظیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر معاملہ ظاہر ہے خرابی کے ہوگی۔ عزت دار بنے، عزت دار بنے، اپنے بیویوں کی عزت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کمینہ ہوتا ہے وہ صرف ان کی توہین کرتا ہے، وہ صرف ان کی تصویر کرتا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کریں، ان کا شکر ادا کریں، خوبیوں کو دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ جمعہ بھی ہم چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں اگر ہو سکے تو تھوڑا جلدی آ جائے کریں، فائدہ انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر تھوڑا جلدی آئیں گے تو نہیں تو پھر چل رہا ہے۔